وليالي العشر والشفع والوتر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، دوستان عزیز، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیں ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے. دو نظریے اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں کہ آیا یہ ہم نے مطلب جو ہے کام کی میں بیان کیا تو تھوڑا کچھ چیزیں تکرار ہو جائے گی. یہ سوشل میڈیا ہم کو بہت مجبور کرتا ہے کہ بعض چیزیں تکرار ہو جاتی ہے. ہمارے استاد بیان کرتے ہیں آگے قراتی کہ جو ہے تکرار ہی زندگی ہے اور زندگی ہی تکرار ہے. اگر یہ تکرار نہ ہو تو آگے زندگی نہیں بڑھے گی. سانسوں کو اوپر آنا اور نیچے جانا یہ بھی تکرار ہے. اگر یہ نہ ہو تو زندگی آگے نہیں بڑھے گی. زندگی اور دین کے مرحلے میں بھی بہت سی ایسی چیزیں تکرار ہے. نماز ہے، روزہ ہے، اب یہ کوئی سب تکرار ہے. اگر یہ نہ ہو تو زندگی معنویت سب جو ہے رہ جائے گی. اسی لیے وہ مثال بھی دیتے ہیں بہت اچھی. دیکھیے ہمیں آگے ذہن میں بات تو بول رہا ہوں، وہ مثال بہت اچھی دیتے ہیں. بولے آپ جو گلاب کے پھول کو ایک مرتبہ سونگے اور اس کے بعد سونگنے کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے اس کو بار بار سونگے. کیوں سنتے بولے بار بار؟ بولے اس لیے بار بار سنتے کیونکہ خوشبو اچھی ہے، آپ کو خوشبو پیاری لگتی ہے، اس وجہ سے آپ بار بار وہ تکرار کرنے کا دل چاہتا ہے. اس لیے ہم فرش ازا اور یہ تکرار بعض چیزوں کو متعلق ہو جاتا ہے. اس لیے کیونکہ خوشبو معنویت اہل بیت ہے کہ جو بار بار تکرار ہوتی ہے اور ہمارے ضمیر کو اچھے مقام اور بلند مقام تک پہنچاتی ہے. یہ تکرار کی منزل ہے. تو دیکھیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے. اب دیکھیے بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ الکلام یجر الکلام، یعنی کلام سے کلام کی بات نکل جاتی ہے. اب دیکھیے یہ کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے. خود اب آیت اللہ کراتی کی ہمارے استاد رہے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر نور، وہ بیان کرتے ہیں اور یہ میں نے جو سنا ہے ان سے ڈائریکٹ ان سے درس میں سنا ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا منبع ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ یہ مثال دیکھیں ان کی ہے، اگر آپ انگلی رکھ دیں قرآن کریم پر آنکھ بند کر کے، انگلی رکھیں آپ آنکھ بند کر کے، اور جس لفظ پر یا جس حرف پر آپ کی انگلی پڑے گی اس لفظ اور بلکہ کہتے ہیں اس حرف پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں. لفظ کی بات بہت بڑی بات ہے قرآن کی. فرماتے ہیں کہ حرف پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں. کیا معنی؟ مثلا جو من عربی میں کہتے ہیں من یعنی سے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا سے. جیسے میں کامٹی سے چلا کہاں ناگپور کے لیے سے. من کا لفظ جو ہے کیا قرآن میں ہزاروں مرتبہ آیا ہے، لیکن اگر انگلی بند کر کے آپ کا انگلی جو ہے من پر پڑ جائے تو اس من پر بھی بحث کر سکتے ہیں. بولے قرآن کے حرف پر بھی بحث کیا کہ یہ من تبیزیہ ہے، من جو ہے وہ کوئی اور بحث ہے. تو من پہ جو کئی بحثیں نکل سکتی ہے. حرف ہے، دیکھیے حرف ہے، لفظ نہیں ہے. لفظ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا محمد، مثلا جو علی، مثلا جو ہے کیا کسی کا نام، یہ لفظ ہے. لیکن من جو حرف ہے یعنی صرف ربط دیتا ہے. لیکن پھر بھی قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ حرف میں بھی بحث کی جا سکتی ہے. بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا. یہ بیان کرتے ہیں یہ قرآن کی ایک مثال ہے کہ انسان جو ہے اگر قرآن کو آنکھ بند کر کے بھی اگر انگلی رکھ دے گا تو حرف میں بھی بحث کی جاتی ہے. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب. میں کہوں گا استاد سے ہاتھ جوڑ کے اب ایک بیان، ابھی میرا بیان ہے، میرا نقطہ ہے، میں کہوں گا استاد آپ تو حرف کی بات کر رہے ہیں، میں تو بیان کروں گا کہ تو حرف کی آپ بات کر رہے ہیں. ارے ہم انگلی بند، اگر انگلی کو ہم رکھ دیں قرآن پر، اگر نقطے پہ پڑ جائے تو نقطے پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے. انا نقطہ تاتل با، میں علی بے کے نیچے، میں بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. یعنی پتہ چلا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے حرف میں بھی بحث کی جا سکتی ہے، جس کے نقطے میں بھی بحث کی جا سکتی ہے.
ہے تو بہت دور کی بات ہے، اس کے نقطے پر بھی بحث کی جا سکتی ہے۔ میں بسم اللہ کے نقطے کا جو ہوں وہ میں بسم اللہ کے جو ہے میں نقطہ ہوں، یہ ایسی قرآن ایسی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہدی للعالمین ہے، ہدی للمتقین ہے۔ دیکھیے مختلف مقامات پر دیکھیے قرآن کریم کے لیے اور اہل بیت کے لیے اللہ نے اور رسول اللہ نے ہمارے لیے دو منبع قرار دیا ہے۔ بھائی آپ کو اس در سے ہٹنا نہیں ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، بھائی اس سے جو بھی ہٹے گا گمراہ ہوگا۔ آج جو امت مسلمہ میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہے ان دو کی وجہ سے ہے، یعنی دو کو نہ پکڑنے کی وجہ سے، ایک کو لے لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، گمراہی اس وجہ سے پیش آ رہی ہے۔ تو اہل بیت اور قرآن کے دامن کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان سے ہم دور ہوئے تو گمراہی ہمارے سر پہ آ جائے گی اور گمراہی ہم کو ہاتھ پکڑ کے جہنم تک لے کے چلی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیے میں مقدمتاً بات کروں کہ ہم جو کیوں یہ فرش ارضا بچھاتے ہیں، ابھی میرا جو ہے یہ موضوع جو وہاں سے مل جائے گا کہ فرش ارضا کیوں قرآن کے لیے، یہ کیوں کا جواب ہم دیں گے۔ فرش ارضا کیوں، کس وجہ سے؟ بھائی فرش ارضا بچھاتے تھے کہ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ ہم فرش ارضا کیوں بچھاتے ہیں قرآن کے آنے میں، اسی کو دیکھتے ہوئے مد نظر دیکھیے قرآن کے مخاطبین اس زمانے میں، ابھی کے زمانے میں قرآن کے مخاطبین اس زمانے میں چند لوگ ہو سکتے ہیں۔ جو تقسیم بندی ہماری ہے دیکھیے، اب آپ جو میں ترتیب بیان کر رہا ہوں کہ ہم کیوں فرش ارضا بچھاتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیے چند لوگ قرآن کے مخاطبین اس زمانے میں یعنی 23 سالہ زندگی میں، سب سے پہلا میں ترتیب بیان کر رہا ہوں، صحیح۔ سب سے پہلے اصحاب، قرآن میں اصحاب کا تذکرہ آپ کو ملے گا، صحیح۔ ان کے بارے میں مدح سرائی بھی ملے گی، ان کے بارے میں مذمت بھی ملے گی۔ آپ جو مدح سرائی میں آیت جو لے لیں، وہ سابقون سابقون اولئک المقربون اصحاب، اور بھی بہت سی آیت ہے، اب آیت اگر پڑھتے رہو تو بہت سی آیت ہوگی۔ ان کے بارے میں مذمت لے لیں، آپ کہیں گے کہ نہیں مذمت نہیں ہوئی ہے، عدالت صحابہ کی بات ہے، نہیں ہو سکتا۔ نہیں میں کہوں گا کیوں نہیں ہوئی ہے، بھائی سورہ منافقون اس کی پوری دلیل ہے۔ بھائی سورہ منافقون کوئی کفار کے لیے تھوڑی ہے، مشرکین کے لیے تھوڑی ہے، یہ جو ایسے اصحاب تھے کہ جو دل میں کچھ رکھتے تھے زبان میں کچھ بولتے تھے، یہ ان کے لیے ہے۔ تو بھائی اصحاب کے لیے کیا ہوا، مدح بھی ہوئی قرآن میں اور مذمت بھی ہوئی، یہ بات رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے دیکھیے مخاطبین آیات قرآن میں بیان کر اس زمانے میں کی قرآن کی آیت کس سے مخاطب ہوئی ہے اس زمانے میں۔ آئندہ کے لیے تو قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، لیکن وہ اول جو صدر اسلام جس سے مخاطبین ہوئے ہیں یعنی قرآن کی آیت، یہ پہلی، صحیح، اصحاب۔ دوسرا ازواج نبی، ان سے مخاطبین ہوئے، صحیح۔ آیات قرآن ان سے مخاطب ہوئی ہے، آپ کو مدح میں مل جائے گی، کیوں، ہمارے ام المؤمنین، بھائی ہے آیات، ہے آیات پائی جاتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کیا، لیکن ادھر سے آپ دیکھیں گے مذمت میں بھی ملے گی آپ کو آیت۔ سورہ تحریم کی آیت اگر ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو اب فقط سغت قلوبکما، یہ آیت ہے سورہ تحریم۔ میں اس میں اگر جاؤں شان نزول میں تو بہت مفصل بحث ہو جائے گی، خود مستقل بحث ہے۔ فقط سغت قلوبکما، ان دو عورتوں کے، ابھی دو عورتیں کون ہیں آپ جا کے دیکھیں، آپ جو مفسران متفقون علیہ فیصلہ ہے، یہ میں اس لیے بیان کروں کہ متفقون علیہ مفسران اہل سنت و اہل شیعہ دونوں بیان کرتے کہ دو عورتیں کون ہیں، اور بیان کیا، میں نام نہیں لوں گا، آپ کا ذہن پہنچ گئے ہوگا کون دو عورتیں جو رسول کے خلاف سازش کیا کرتی تھی اور ان کی مذمت ہوئی بھائی، باقاعدہ آیت قرآنی ظاہر ہے۔ فقط سغت قلوبکما، یعنی ان کے دل جو ہے وہ کیا سازش سے رچے ہوئے اور کیا ہو گئے، وہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے۔ یہ آیت قرآنی بیان کر رہے ہو، پورا شان نزول ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے کیا، کیا سازش کیا، آپ جا کے مطالعہ کر سکتے تفسیر نمونہ وغیرہ میں۔ تو کیا ہوا، ایک اصحاب، دوسرا کیا ہوا، یہ ازواج نبی، ان کے مدح میں ملتی آیا، ان کی جو ہے مذمت میں بھی آئیں۔ تیسری تقسیم مومنوں مومنات، مسلموں مسلمات، ان کے بارے میں مدح بھی مل جائے گی اور کیا مذمت بھی مل جائے گی، دونوں مل جائے گی، صحیح۔ چوتھا گروپ کون سا ہے، چوتھا گروپ ہے یہود نصارہ
اور اس کے بعد جو ہے مشرکین و کفار، ان کے بارے میں معمولاً کیا مذمت ملے گی، تعریف تو نہیں ملے گی قرآن میں کہ بھائی مشرکین بہت اچھے ہیں، آپ کفار بہت اچھے ہیں، یہود بہت اچھے ہیں، یہود اور نصارہ بہت اچھے نہیں، ان کے بارے میں مذمت ہی مذمت ملے گی آپ کو، اچھی بات نہیں ملے گی آپ کو قرآن ڈھونڈے۔ اب چوتھے سے پانچواں گروپ میں آؤں گا اہل بیت، یہ پانچواں تقسیم بندی میری ہے، پانچویں گروپ کے بارے میں آپ جو ہے مجھے پورے قرآن میں دکھا دے کہ کہیں پر ایک مذمت مجھے دکھا دے، مجھے ایک مذمت دکھا دے۔ ہم ادھر سے آئے اصحاب کے بارے میں جب آئے تو ہمیں مذمت بھی ملتی ہے، مدح سرائی بھی ملتی ہے، ادھر سے ہم آئے ازواج کے بارے میں مذمت بھی ملتی ہے، مدح سرائی بھی ملتی ہے، مومن و مومنات کے بارے میں آئے مسلمین مسلمات کے بارے میں مدح بھی ملتی ہے، مذمت بھی ملتی ہے، یہود و نصارہ اور سب ان کے سلسلے میں آئے تو مذمت ہی مذمت ملتی ہے۔ لیکن اہل بیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ قرآن میں کہیں آپ کو مذمت نہیں ملتی ہے، تو اب ہمیں کہنے دیجئے کہ ہم کیوں فرش عذاب بچھا کے اہل بیت کی مدح سرائی کرتے ہیں؟ بھائی جب قرآن مدح سرائی کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ مدح سرائی کریں؟ قرآن مجھے ایک آیت سکھا دے کہ جو اہل بیت کی مذمت میں نازل ہو، مجھے بتائے کوئی، اتنی ساری آیت، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، آئے اطعام، آئے ولایت، آئے مباہلہ کے سلسلے میں دیکھیں فخر رازی کیا بیان کرتا ہے۔ فخر رازی ہمارا مفسر نہیں ہے، فخر رازی جو ہے امام الشکاکین کہتے ہیں اسے، امام الشکاکین جو ہے آئے مباہلہ کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت کے سلسلے میں فخر رازی جیسی شخصیت جو معمولاً رافضیوں کے سلسلے میں اس کا باقاعدہ ایک الگ بات بیان کرتا ہے، رافضی کہتا ہے، لیکن اس آیت پر آ کے کیا کہتا ہے کہ اہل بیت کی شان میں یہ آئے مباہلہ بہت بڑی عظمت کی حامل ہے، اور بالخصوص امام علیہ السلام کے لیے یہ آیت اتنی بڑی عظمت کی بیان کرتی ہے، عظمت کو بیان کرتی ہے کہ کوئی دوسری آیت عظمت کو بیان نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انفسنا کی منزل میں رسول گرامی اسلام کی شان میں آیا تو ہے کہ رسول اللہ کیا ہے، رسول اللہ کی منزل یہ ہے کہ وہ انفسنا وہ لے کے آئے امام علی کو، لیکن انفسنا کی منزل میں امام علی کو لے کے آئے۔ اب جو نفس رسول اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اب کسی اصحاب کو حاصل نہیں ہے، اسی لیے رسول اللہ نے کسی اصحاب کو لے کے نہیں آیا۔ اور کہیں کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ دکھا دے کہ رسول اللہ نے بیان کیا ہو کہ یہ انفسنا میں ہوں، کسی نے نہیں بیان کیا، یہ صرف انفسنا، یہ صرف امام علی علیہ السلام کے لیے ہے۔ سوال پڑے انفسنا کی منزل پر بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو صرف امام علیہ السلام کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم یہ جب یہ فضیلتیں جب پائی جائے گی تو ہم ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں فرش ادا پر؟ بھائی ہم ان کے قرآن ایک ایسی کتاب ہے، دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں آپ کو جو حدیث کی 4 تقسیم بندیاں جو ملتی ہے، لیکن بعض اصطلاحیں میں مجبور بیان کرنے کے لیے، جو حدیث کی 4 اصطلاحیں جو بیان کی جاتی ہے کہ صحیح، حسن، موثق، ضعیف، یہ 4 حدیث کی اصطلاحیں ہیں کہ آیا یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے، آیا یہ روایت حسن ہے، آیا یہ روایت یہ موثق ہے، آیا یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ تقسیم بندی آپ کو روایات میں مل جائے گی، لیکن قرآن کے لیے تقسیم بندی نہیں ہے۔ قرآن وحی منزل ہے، آپ کو قرآن کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب فی۔ قرآن نے بالکل مہر لگا دی کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں روایت آپ کو نہیں بولے گی کہ یہ آیت جو ہے صحیح ہے، یہ فلاں آیت جو ضعیف ہے، آپ نہیں بول سکتے، کہیں نہیں ہے۔ کسی مفسر، کسی عالم نے کہا ہے کہ یہ آیت جو شاید یہ ضعیف ہو، یہ آیت جو حسن ہے، یہ آیت جو موثق ہے، نہیں، کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ وحی منزل ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ اب اس میں کسی طرح کے شک و شبہ، اب ایک بحث ہوتی ہے کہ محکم متشابہ، میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، پھر بھی تھوڑا سی توضیح دیکھیں کہ آیت قرآن میں محکم متشابہ کی جو ویسے آپ جو کر رہے ہیں تو میری کہاں جائے گی؟ محکم متشابہ، مفسران علوم القرآن
یہ بحث کرتے ہیں کہ محکم متشابہ. دیکھیں اصطلاحات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے آپ کچھ لے کے جائیں. میں نہیں چاہتا میں اپنی علمی جو ہے چیزیں بیان کروں، تحقیقی چیز بیان کروں، ایسا نہیں. آپ جو کچھ اصطلاحات یہاں سے لے کے جائیں، کیوں ہم اس کے معتقد ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں. یہ فرش ایسا درسگاہ حسینی ہے، درسگاہ کالج ہے بھائی، یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی کو انسان آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ڈگری لے کے جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. تو آپ دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ آپ محکم متشابہ یہاں سے آپ لے کے جائیں کہ محکم کسے کہتے ہیں. میں سادہ الفاظ میں کہوں، بہت سادہ الفاظ میں کہوں گا بھائی، محکم ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی انسان جو ہے کیا فوراً سمجھ جاتا ہے قل اللہ احد، اللہ ایک ہے. لیکن کچھ آیات ایسی ہے جو متشابہ ہے، جس میں جو ہے انسان کو غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. غور و فکر مثلا کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے سروں پر ہے. تو اللہ کا ہاتھ یعنی کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ جس طریقے سے ہم جسمانیت والے ہیں تو اللہ کا بھی ایسے ہی ہاتھ ہے؟ نہیں. اب اس میں کیا غور و فکر کی ضرورت پڑے گی. تو اس طرح کی آیات کو کہا جاتا ہے متشابہ، جن میں، اور یہ متشابہ آیات جو بہت کم ہے قرآن میں. آپ کو بھی بیان کر دوں جس میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت پڑے، بہت کم ہے. اکثر آیات قرآنی کیا ہے، محکم ہے، یعنی اس میں غور و فکر کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. اسی لیے قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ مبین ہے، یہ واضح ہے قرآن. اب پیچیدہ باتیں نہیں کرتا ہے قرآن کہ آپ قرآن معاملہ کیا 2-4 والی بات کرتا ہے، یعنی انہیں پیچیدہ نہیں 3-5 والی بات نہیں کرتا ہے، 2-4 والی بات کرتا ہے. قرآن ایسا ہے. تو ہم چلے تھے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ قرآن میں ہر خوشخطر موجود ہے، آپ جو بھی چاہے قرآن سے لے سکتے ہیں. اب اس میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں. قرآن میں خوشخطر سے مراد 2 نظریے ہیں. 2 نظریے پائے جاتے ہیں کہ آیا قرآن میں آیا تمام علوم ہے، یعنی جو آج کل فزکس اور بایولوجی یہ سب چیزیں بھی قرآن میں ہے. ابھی بات یہ بھی ہے، نکالتے ہیں بعض لوگ نکالتے ہیں. بعض جو اس بات کے قائل ہے کہ نہیں، یہ جو قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے، اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ ہدایت کے جتنے سامان ہیں وہ قرآن میں موجود ہے. بعض اس کے بھی قائل ہے، اور علماء کے بھائی نظریات ہے، اور ہر ایک کے جو استدلال پائے جاتے ہیں کہ ہدایت کے پورے سامان جو ہے قرآن میں مہیا ہے. تا قیامت اگر ہدایت کی آپ چیزیں لینا چاہے تو قرآن سے لے سکتے ہیں. یہ ہو گئی کیا، یہ 2 نظریے، محکم متشابہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ قرآن کی آیات جو ہمیں بیان کر رہی ہے کہ جو ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ قرآن کی آیت ہے. دیکھیے اب ہم آ جائیں گے، اب اس مقدمے کے تحت ہم آ جائیں گے والفجر، اس آیت میں نے تلاوت کی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. میں جان بوجھ کے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے کیونکہ اس کا دیکھیے ربط ہے. اس سے دیکھیے ہر چیز کی جو ہے ربط ہوتا ہے، اسی مناسبت سے ہم ذکر کیا ہے. کیا والفجر ولیال عشر، یعنی فجر کی قسم، سورہ فجر. اب دیکھیے یہ جو ہے، اب اور ایک بحث میں بہت یعنی معذرت چاہتا ہوں کہ جو ہے الکلام یجر الکلام والی بات آ جاتی ہے. ایک بار بحث ہے، علماء و مفسران نے بحث کی ہے کہ جو سورے ہیں، آپ اس کو یاد رکھیے کہ جو ابھی میں والفجر جو لانا چاہ رہا ہوں، اگر بھول گیا تو آپ مجھے واپس لائیے گا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ علماء نے ایک بحث کی ہے اور مفسران نے ایک بحث کی ہے کہ آیا جو قرآن کی جو سورے ہیں، میں بہت سادہ الفاظ میں، یہ جتنے بھی سوروں کے نام ہیں، آیا یہ اصحاب نے رکھے ہیں یا رسول اللہ کی طرف سے ہے؟ ایک بحث ہے. آیا اصحاب نے رکھا ہے یا جو ہے رسول اللہ نے رکھا ہے؟ 114 سوروں کے نام جو ہیں، اس کو کہتے ہیں توقیفی. میں تھوڑا سا توضیح دے دوں. توقیفی لفظ یاد رکھے، توقیفی. توقیفی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ سورے جن کا نام رسول اللہ اور خدا کی طرف سے بیان ہوا ہو. ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے اور مشہور یہی ہے کہ قرآن کی جتنی سوروں ہیں ان سب کا نام جو ہے توقیفی ہے. توقیفی یعنی کیا؟ یعنی رسول اللہ نے رکھا ہے نام. مطلب سورہ بقرہ رسول اللہ نے نام رکھا، سورہ نساء رسول اللہ نے نام رکھا، سورہ حمد رسول اللہ نے نام رکھا. لیکن ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ اصحاب نے آ کے بعد میں سوروں کے نام رکھے. یہ ہے صحیح، اس کو کہتے ہیں توقیفی. لیکن مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ سوروں کے نام جو ہے وہ رسول اللہ اور اللہ کی طرف سے ہے. جیسے سورہ فجر جس کی میں نے تلاوت کی،
سورہ فجر کا نام جو ہے وہ کس نے رکھا ہے؟ رسول اللہ نے. یہ مشہور ہے. اب آ جائیں گے ہم گفتگو اور کیونکہ ادھر گیا تو میں نے یہ چیز بیان کر دوں. تو دیکھیے والفجر یہ جان بوجھ کے میں نے بیان کیا والفجر ولیالین عشر. اب اس میں بحث ایک اور آ جاتی ہے. دیکھیے وہی بار بار وہی بات ہے. اب اس میں بحث ایک اور آ جاتی ہے کہ آیا سوروں کے بعد سوروں کے نام یہ بھی کہ ایک نام ہوتا ہے, بعض سوروں کے نام 3-4 نام ہوتے ہیں. یہ بھی ہے. مطلب سورہ حجرات آپ لے لیں, سورہ حجرات کا ایک دوسرا نام جو روایت میں ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے, حجرات کا سورہ حجرات کا ایک دوسرا نام جو ہے سورہ اخلاق بھی ہے. صحیح, سورہ اخلاق بھی. بہت سی سورہ مطلب سورہ حمد کا نام جو ہے سورہ فاتحہ بھی ہے. صحیح, ایسے بہت سی سورہ ہے کہ جن کا جو ہے کئی نام ہے. اسی طریقے سے سورہ فجر کا نام جو ہے سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. دیکھیے انتخاب اسی لیے کیا میں نے, وجہ یہ کہ اس لیے روایت میں اپنی طرف سے نہیں بیان کروں, ائمہ طاہرین نے بیان کیا کہ اس سورہ فجر کا دوسرا نام مشہور تو فجر سے ہے لیکن ایک دوسرا نام سورہ امام حسین ہے, جو واحد سورہ ہے پورے 114 میں کہ جس کا نام جو ہے کیا سورہ امام حسین علیہ السلام. اور کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ بھی ہے, دیکھیں میں بیان بھی کر رہا ہوں, میں آگے آ رہا ہوں اس اسٹیپ پر. والفجر ولیالین عشر, یعنی فجر کی قسم اور ولیالین عشر, اور 10 راتوں کی قسم. دیکھیے بہت بہت اہم چیز ہے. ابھی اشرا اولے کی چل رہا ہے, میں دیکھیے مناسبت ایسے نہیں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا, حوالہ دوں گا آپ کو, ریفرنس دوں گا میں. والفجر ولیالین عشر, یعنی فجر کی قسم, فجر صبح کی جو نماز ہے فجر, اس کی قسم, ولیالین عشر, اور 10 دن کی راتوں کی قسم. دیکھیے 10 دن کی راتوں کے سلسلے مفسران بیان کرتے ہیں. اب میں مفسران کے اقوال کو بیان کر رہا ہوں. بیان کرتے ہیں فخر رازی سے لیتا ہوں علامہ طباطبائی, اور پھر علامہ طباطبائی سے لے کر بھی آیت اللہ المذکرین شیرازی جن کی یعنی تفسیر نمونہ ہے وہ بیان کرتے ہیں. 3-4 مفسرین کے میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے علامہ طباطبائی جو جن کی تفسیر ہے تفسیر المیزان, وہ چند اقوال کو نقل کرتے بیان کرتے ہیں کہ 10 راتیں ہیں کون سی. تو بیان کرتے ہیں کہ اس میں 10 راتیں کی 10 راتیں اول سے لے کر 10 ذی الحجہ کی راتیں, یہ مراد ہے. اور اللہ ایسی راتوں کی قسم کھا رہا ہے. دیکھیے قسم جو خدا کھا رہا ہے بہت بڑی بات ہے. دوسرا قول جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ نہیں ماہ مبارک رمضان کے آخر کی 10 راتیں. تیسرا قول علامہ نے بیان کیا, علامہ طباطبائی یعنی ہمارے المیزان وہ بیان کرتے ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ محرم کی 10 راتیں, محرم کی 1 سے لے کر 10 تک راتیں, اور خدا اس 1 سے لے کر 10 تک کی راتوں کی قسم کھا رہا ہے. بہت بڑی بات ہے, یہ علامہ طباطبائی بیان کر رہے. اس کے بعد آیت المکارم بھی یہ اقوال کو بیان کر. بات اب یہاں پر آ کے ہوتی ہے کہ فخر رازی تفسیر کبیر میں مفاتیح الغیب میں 2 نام ہے اس کی تفسیر کا, تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں اور مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں, 2 نام ہے اس تفسیر کا. وہ فخر رازی بیان کرتا ہے اسی اقوال کے ذیل میں کہ چند اقوال کو لاتا ہے جو میں نے بیان کیا, ذی الحجہ کی 10 راتیں, اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کی 10 راتیں, اور پھر بیان کرتا ہے کہ اول سے لے کر 10 تک جو ہے جو محرم کی راتیں ہیں وہ راتیں ہیں مراد. اور اللہ ایسی رات کی قسم کھا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ بیان کرنے کی یہ راتیں ہیں کون سی کہ جس کی خدا قسم کھا رہا ہے. بھائی وہاں پر تو ایک چیز ہم نے بیان کیا تھا, کہاں پر اس کے پہلے مجھے وذکرہم بایام اللہ, دن کی یعنی خدا جو ہے ایام دن کی یعنی کیا کرے تذکرہ کرے. یہاں خدا کہہ رہے ہیں راتوں کا, اور ہمارے معمول عشرہ جو رات میں ہوتا ہے. دیکھیں یہ بھی ہے ہمارے یہاں معمولاً عشرے جو رکھے جاتے ہیں دن میں بھی ہوتی ہے مجالس, لیکن جو معمولاً جو عشرے ہوتے ہیں کیا راتوں میں ہوتے ہیں. اور ان راتوں کی قسم کھا رہا ہے خدا, کتنی عظمت والی راتیں ہیں یہ. صحیح. اس کے بعد ہمارے گیا کیا والشفع والوتر. دیکھیں شفع جو اس کے بارے میں بھی جو کیا مفسران نے بیان کیا ہے کہ شفع سے مراد ہے. میں جان بوجھ کے اس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ ان میں 3 جگہ جو امام حسین السلام کا تذکرہ ہوا اس سورہ میں. کوئی ایسا سورہ نہیں جس میں 3 جگہ جو ہے مستقل طور سے روایت پائی گئی. روایت پائی جاتی ہے کہ والشفع والوتر, والشفع سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے. والشفع سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے, والوتر سے مراد امام علی علیہ السلام ہے. دیکھیے یہ روایت پائی جاتی ہے. یہ جو اتنا بیان کر کے اب جو میں آ جاؤں گا کہ
اسی آیت کے آخر میں، سورہ کے آخر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. آیت مشہور ہے. یہ آیت کس کے لیے آپ ابھی فوراً بول دیں گے؟ امام علیہ السلام کے لیے. دیکھ لیں گے آپ. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ آیت معمولاً بیان کی جاتی ہے کس کے لیے؟ یہ آیت صدر میں یعنی رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، لیکن جو ہے یہ ائمہ کی اگر روایت نہیں ہوتی تو ہم تو یہاں سمجھنے سے قاصر ہے ہماری اپنی کہ یہ مراد جو امام حسن، جیسے وہ شف سے مراد جو ہے امام حسن امام حسین ہے، جبکہ شف سے مراد ہے دو چیز، جفت، دو چیز کی قسم کار ہے خدا. ایسے معنی لفظ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے، لیکن جو ائمہ نے آ کر ہمارا سہارا دیا کہ وتر سے مراد، شف سے مراد امام حسن ہے اور امام حسین ہے. اس لیے ہمارے استاد آ کے بیان کرتے ہیں کہ اگر ائمہ نہ ہوتے تو بعض آیات تشنہ رہ جاتی، یعنی اس کا کوئی مصداق نہ ہوتا. اسی لیے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. بھائی یہاں سے شمس سے مراد ظاہری تو یہ ہے کہ یہ سورج ہے، اور یہ قمر سے مراد ظاہری ہے کہ یہ چاند ہے. لیکن اگر ائمہ کی روایت نہ ہوتی تو ہم اس شمس سے شمس نبوت نہیں سمجھتے اور قمر سے قمر امامت نہیں سمجھتے، کیونکہ ائمہ کی روایت نے آگے ہمیں بتایا کہ شمس سے مراد شمس نبوت ہے اور قمر سے مراد قمر امامت ہے. ائمہ نے آگے ہمیں بتایا، تو ہماری عقل قاصر ہے اس سمجھنے سے. مجھے بتایا کہ شمس کون جانتا ہے؟ بھائی سورج ہے، سورج ظاہر میں لفظ شمس یعنی سورج ہے. سمجھ سکتا ہے کہ اسے جو مراد جو نبوت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ قمر سے مراد قمر جو ہے امامت ہے؟ یہ ایسا نہیں. ائمہ نے آ کے ہمیں سہارا دیا ہے، وگرنہ اگر یہ سہارا نہیں ہوتا تو ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. اور مرج البحرین یلتقیان، اسی طرح بھی روایتیں بہت سی ہے جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ دو بحر جو ہے کیا ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، مل رہے. یہاں مراد جو ہے امام علی اور جناب فاطمہ الزہرا ہے، یہ مراد ہے. اگر نہیں بتاتے تو ہمیں یہ جو دو دریائیں مل رہی ہے تو ہم کہاں سے سمجھتے؟ یہ ہماری آپ کے لیے قاصر تھی. یہ تو ائمہ کی، اسی لیے جو بہت سی روایتیں اور بہت سی آیات ایسی ہوگی جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد، امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو ہے لوگ سمجھیں گے کہ ارے یہ بھی تھی اس طریقے سے. یعنی جب مولا آ کے تشریح کریں گے، توضیح دیں گے تو ہمیں پتہ چلیں گے کہ ہاں بھائی یہ بھی یعنی اس سے مراد یہ بھی تھا. یہ قرآن کی بحث ہے کہ جہاں سے ہم نے جو ہے فرش ازا کو لیا ہے. اور دیکھیے آج کا دن جو ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ جو اطاعت کا ایک مرقع کربلا میں آ کے جس نے قرآنی نقش قدم پہ چلا، یعنی اطاعت جو تھی منزل ومن یطیع اللہ فقط، یعنی جو ہے ایسی اطاعت جو اطاعت رسول تھی اس کے نقش قدم پر. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے کہ اطاعت کا ایک مرقع تھے. اطاعت محض میں دیکھیے ایک وقت شجاعت کی منزل ہوتی ہے، لیکن کیا ہے روایت کیا ہے؟ من اشجع الناس من غلب ہوا، یعنی شجاعت ترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پا جائے. حضرت عباس کی بہت بڑی صفت تھی، اور اسی صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے عقیل، ایسے قبیلوں کو ڈھونڈو کہ جس میں جو ہے کہ قبیلہ کا شجاعت کا حامل ہو، دلیر ہو. وہ اخلاق حسنہ بہت سے تھے، علم میں بھی بول سکتے تھے مولا کہ بھائی میں علم والا جو قبیلہ چاہتا ہوں، میں زہد والا قبیلہ چاہتا ہوں، میں اخلاق والا قبیلہ چاہتا ہوں. لیکن مولا نے، دیکھیں مولا کا انتخاب ہے، بہت بڑی بات ہے مولا کا انتخاب کہ میں شجاعت والا قبیلہ چاہتا ہوں. کیوں شجاعت کا لفظ استعمال کیا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شجاعت جو ہے یہ کربلا میں کام آئے گی. اور اسی لیے جو میں نے جو روایت بیان کیا کہ اشجع الناس من غلب ہوا، یہ روایت جو بیان کرتی ہے یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ شجاعت ترین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو آ جائے. اور حضرت عباس میں یہ بہت بڑی صفت تھی کہ جو اپنے نفس پر قابو آ رہا ہے، نقش
وہ کبھی جو ہے کسی کی طرف آگے نہیں بڑھا، وہ امام کے اشارے پہ چلتا رہا. کئی مقامات آئے ایسے، کئی مقامات آئے کہ حضرت عباس آگے بڑھ جاتے، شمشیر لے کے آگے بڑھ جاتے، لیکن جو ہے امام کی طرف ان کی نگاہیں تھی، شمشیر کی طرف نہیں. وہ غلبہ کبھی نہیں ایسا کیا. اور یہ دیکھیے حضرت عباس کی فضیلت ہے کہ روز محشر شہداء غبطہ کریں گے، کہ کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے. حضرت عباس کا مقام بہت اونچا ہے. شہداء اگر غبطہ کریں گے تو بہت بڑی بات ہے. یعنی اب شہداء میں نام نہیں لوں گا، جناب حمزہ غبطہ کریں گے، جناب جعفر طیار غبطہ کریں گے، آپ دیکھ رہے ہیں جناب یحییٰ غبطہ کریں گے، جناب یحییٰ بھی شہید ہوئے، انبیاء جو شہید ہوئے وہ غبطہ کریں گے. کتنی بڑی بات ہے. میں مقام نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انبیاء سے افضل ہے، لیکن غبطہ کریں گے. بھائی جو شہید ہے، جو شہداء ہے، حضرت عباس علمدار کی منزلت پر روز محشر غبطہ کریں گے. یعنی کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا منزلت، انہوں نے کون سا کام انجام دیا. منزلت یہی ہے کہ حضرت عباس نے اطاعت کا وہ مرقع انہوں نے رکھا کہ تاریخ میں کبھی نہیں ملے گا. اور اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. کیا حضرت عباس اصحاب میں نہیں تھے؟ اے بھائی اصحاب میں تھے، اور ایسے اصحاب تھے کہ مولا کے نقش قدم پر چلنے کے لیے حاضر تھے. جب مولا نے شب عاشور چراغوں کو گل کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، تو اس میں سب سے پہلے جب چراغ کو روشن کیا تو آگے حضرت عباس پڑے. کہا مولا یہ کیسی بات کر رہے، جب تک ہم حاضر ہیں ہماری جانیں قربان آپ پر، ہمارے سر آپ کے اوپر نچھاور ہو جائیں گے، نثار ہو جائیں گے. یہ حضرت عباس کی منزل ہے. کیسی منزل میں آ کے حضرت عباس نے وہ مرقع وفا تھے، وہ دریائے بے قرار تھے وفا کے، کہ جنہوں نے دریا پہ جا کے بھی پانی نہ پی پائے. کیسی منزل تھی، یعنی کیا وفا کی منزل تھی، کیا دیکھ لیا حضرت عباس نے. اب وہ منزل آ گئی حضرت عباس کی. دیکھیے 3 رخصتیاں میں بیان کر رہا ہوں، سن لئیے. کربلا میں 3 رخصتیاں بڑی بہت دردناک ہیں. میں 3 رخصتیوں کو تھوڑا سی بیان کر دوں. ایک رخصتی اب نظر ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں نہ ہو، لیکن علماء نے بیان کیا ہی. دیکھیے ایک رخصتی جناب علی اکبر کی ہے، بہت دردناک ہے. کہ علی اکبر جناب زینب سے مل چکے ہیں، ام لیلہ سے مل چکے ہیں، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ در خیمہ سے واپس ہو، میدان کی طرف جائے، لیکن پردہ کبھی گرتا ہے کبھی ہٹتا ہے. علامہ جوادی تابصرہ، علامہ جوادی ذیشان جوادی تابصرہ اس مقام پہ بیان کرتے ہیں کہ 6 مرتبہ پردہ ہٹتا ہے اور گرتا ہے. کہتے کہ نہیں پتا کیا ہوا، جناب زینب سے تو مل چکے ہیں علی اکبر، لیکن پردہ پھر کیوں اٹھ رہا ہے اور گر رہا ہے. تو جناب علامہ جوادی بیان کرتے ہیں کہ شاید سکینہ نے دامن تھام لیا ہوگا، کبھی قاسم نے دامن تھام لیا ہوگا، کبھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے جب علی اکبر نے گہوارے کی طرف نگاہ دیکھا ہوگا تو کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ یہ منزل آئے گی کہ جناب علی اصغر کی بھی منزل آئے گی کہ ان کو بھی ذبح کیا جائے گا. یہ ایک رخصتی بہت دردناک. دوسری رخصتی امام حسین اسلام کی طرح خیمہ پر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مخدرات عصمت و طہارت سے کہتی کہ میرا سلام ہو. امام حسین السلام کی رخصتی. تیسری رخصتی کو بیان کروں میں، ہے آپ کا جگر رونے کے لیے تیار ہے آپ. تیسری رخصتی حضرت ابو الفضل عباس کی ہے. دیکھیے مجھے روایت میں نہیں ملا ہے کہ جناب علی اکبر جب آئے تو بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب علی اکبر جناب حضرت ابو الفضل عباس آئے تو انہوں نے ایک ہی بہانہ امام کے سامنے پیش کیا، مولا خیمے سے اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا مجھے اجازت دیجیے. خدمت امام مرائے اور اس کے بعد بیان کی کہ مولا مجھے اجازت دیجیے. مولا نے کہا اے میرے سردار، اے میرے بھائی، تم تو سردار ہو، اس لشکر کے سردار ہو. تو ایک مرتبہ سوال کیا، دائیں بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں ہے میں جس کا سردار ہوں. مولا نے کہا کہ اے عباس ادا کرو، خیمے سے اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہے، عباس ادا کرو، پانی کی سبیل کر دو.
حضرت عباس آتے ہیں اور اس کے بعد جو جناب سکینہ کا مشکیزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد نرغہ آدھا کی طرف پڑھتے ہیں. اب کیا حضرت عباس کی منزل نرغہ آدھا کی طرف جب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو چیرتے ہوئے جو شمشیر سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد نہر فرات کی طرف پڑھتے ہیں اور نہر فرات کی طرف جب پڑھتے ہیں تو چلو میں پانی لیتے ہیں. ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ اس پانی کو جو ہے سیراب ہو جائے پانی سے, لیکن نہیں پتا کیا حضرت عباس نے دیکھا, خیمے کی طرف نگاہ دیکھا کہ کیا حضرت عباس کے ذہن میں آیا ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ذہن میں حتمی آیا ہوگا حضرت عباس کے ذہن میں کہ ارے در خیمہ پر سکینہ کوزہ لے کر کھڑی ہے, بچے آواز دے رہے اللہ تشکی گہوارے میں علی اصغر پیاسے. ایک مرتبہ حضرت عباس نے چلو کا پانی نہر پر دے مارا اور اس کے بعد مشکیزہ کو بھرا اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے. عمر سعد نے کہا اے لشکریوں, حضرت عباس اگر پانی لے کر خیمے کی طرف چلے گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی, کچھ نہ ہو پائے گا. ایک مرتبہ حضرت عباس کا دائنا بازو خط ہوا, ایک مرتبہ بائنا بازو خط ہوا. اس کے بعد حضرت عباس نے چاہا کہ میں خیمے کی طرف کسی طریقے سے پہنچ جاؤں, مشکیزہ کو دانتوں میں پھنسایا اور اس کے بعد خیمے کی طرف آگے بڑھے. ایک مرتبہ ایک اشقیہ نے, ایک شکی نے تیر مارا مشکیزہ پر. عباس کی امید پانی کے تحت ڈوب گئی. اب خیمے کی طرف عباس کا رخ نہیں ہے, عباس دریا کی طرف پلٹے. میری آس اس مشکیزہ میں تھی, میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. عباس نہر فرات کی طرف بڑھے. عباس کے سر پر گرز لگی, زمین کربلا پر آئے, آواز دی مولا میرا آخری سلام ہو. عباس کے پاس مولا آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مولا اپنے دامن میں حضرت عباس کو لیتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ عباس آخری خواہش کیا ہے. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ مولا میری ایک آنکھ میں خون ہے, ایک آنکھ میں تیر لگی ہوئی ہے. جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کیا تھا. میری آخری خواہش یہ ہے کہ اس دنیا سے جاؤں بھی تو آپ کی زیارت کروں. خون میری آنکھوں سے ہٹا دیجئے. حضرت عباس کی جیسے ہی خون ہٹایا گیا, مولا نے زیارت کی اور اس کے بعد حضرت عباس کی آس وہیں پر دفن ہو گئی. سکینہ عباس اور امو آواز دیتی رہ گئی. حسین پرچم لیے ہوئے در خیمہ پر آئے. سکینہ ایک آواز دیتی رہ گئی, امو جان مجھے پانی نہیں چاہیے, آپ آ جائیے. الا لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. خدائے بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. خدائے بحق محمد و آل محمد ہمیں جو بھی مریض ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ دے. خدائے بحق محمد و آل محمد ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما. خدائے بحق محمد و آل محمد ہمیں جو لا ولد ان کی اولاد نرینہ عنایت فرما. خدائے بحق محمد و آل محمد پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نجون فرما.
ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، بحق نبی و آلہ